بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصیبت میں صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2399۔ مومن ہمیشہ آزمائش سے دوچار رہے گا، لیکن یہ آزمائشیں اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی رہیں گی، بشرطے کہ وہ صبر کا دامن پکڑے رہے اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے، سلام کو عام کریں اور دوسروں کو کھانا کھلایا کریں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسلام کا کون سا طریقہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، تم چاہے اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 5194۔ محنت کر کے کمانا اور سوال سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگل سے اٹھا لائے، پھر انہیں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے، پھر جس سے سوال کیا گیا وہ اسے دے یا نہ دے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1470۔ تقریبات کے کھانوں اور ڈشوں میں مقابلہ بازی کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باہم فخر یعنی مقابلہ بازی کرنے والوں کی دعوت کھانے سے منع فرمایا۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 3754۔ مقابلہ بازی کے کھانے سے منع فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ریاکاری، فخر و تکبر اور اسراف ہوتا ہے، نیز ایک فریق دوسرے کو نیچا دکھلا کر اپنی برتری اور فوقیت ثابت کرنا چاہتا ہے، جو شرعاً سخت مذموم ہے۔ ذبیح گوشت پر شک کی صورت میں حکم۔ کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت سے لوگ ہمارے یہاں گوشت لاتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کا نام انہوں نے ذبح کے وقت لیا تھا یا نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے اسے کھا لیا کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2057۔ اجوا کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ و سنن ترمذی۔ ہر جاندار کے ساتھ بھلائی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر جاندار مخلوق کے سلسلے میں اجر ملتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2466۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے تقویت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 481۔
مغفرت طلب کرنے کے لیے ایک عظیم الشان دعا۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں۔ مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بے شک و شبہ تو ہی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 834۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔